اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، نازل کیا گیا، آپ اس کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، ایک بات، تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ شریعت کی ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اب یہیں پر آدمی ذرا رک کر کے غور کر لے، ساری بدعت کا رد یہی ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا، اس کے بعد ایک آدمی ایک چیز نئی دین میں لا کر کے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے اتنی اہم اور اتنی اچھی نیکی کی بات ہم کو نہیں بتائی۔ اب شروع کیجیے، ہر جگہ آپ کو ملے گی، ہر جگہ، معاملات میں، رسم و رواج میں، عبادت میں، ہر جگہ بدعت۔ اسی جگہ آپ دیکھ لیجئے، کوئی ایک مرحلہ دیکھ لیجئے جہاں بدعت خالی ہے، اور میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ بدعقیدگی، شرک اور بدعت جنازے کے پاس ملے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کوئی مرنے لگے تو اسے کلمے کی تلقین کرو۔ ہمارے ہاں سورہ یاسین لے کر بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتایا۔ اب اتنی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جنازہ اٹھا فوراً سب قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے، چلو بھائی قرآن پڑھو، قرآن خوانی شروع ہو جائے گی۔ میت رہتی ہے جب بھی عمل رہتا ہے، یہ نئی چیز بالکل۔ اس کے بعد جنازہ جب اٹھے گا تو ہر شخص جب جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے تو پورا دین بتایا، اس میں یہ نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہے تو نبی کو بتانا تھا، اور اگر نبی نے نہیں بتایا تو پھر بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کہتے ہیں دین میں نئی چیز کو، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ آپ دیتے 30واں 10واں 20واں 40واں سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں بتائی، جتنا کچھ شریعت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان جو دین لے کر آیا اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ہر خیر اور اچھائی کو بتا دیا، ہر شر اور برائی سے بچا لیا۔ بعض امور میں اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے، بھولا نہیں ہے، تم بھی خاموشی اختیار کرو۔ ہمارے یہاں دیکھیے، لیکن اب اگر کوئی شخص روکے تو یہ کہا جائے جب میں نے کہا بھائی گواہی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ کو نہیں سمجھا، اتنی اچھی چیز تھی، صحابہ کو نہیں سمجھا، ائمہ کو نہیں سمجھا، بے شمار چیزیں، ہر بدعت کو آپ لا کر کے یہاں رکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے ساری چیزیں نہیں بیان کی تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا، تو ہمارا بلغت رسالت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا ایک چیز جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائی تھی، سب کچھ بتا دیا، اور آپ کے سامنے آپ کے مخالفین پوری قوت سے کھڑے ہو جانے والے تھے جب آپ نے کہا کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہارے باپ دادا عقل سے پیدل تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ عقل سے پیدل اور ہدایت سے دور ہوں، واضح طور پر کہہ دیا گیا۔